اللہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، انسان ہر شے کا پیدا کرنے والا، اگر خالق وہ ہے تو مالک بھی وہی ہے۔ ہم نے اللہ کے ملک کو تقسیم کر دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو دستگیر بنا دیا، کسی کو غریب نواز بنا دیا، کسی کو حاجت روا بنا دیا، کسی کو مشکل کشا بنا دیا، کسی کو سخی بنا دیا، کسی کو کچھ اور بنا دیا۔ ارے بھائی، اگر خالق اللہ ہے تو مالک بھی تو وہی ہے۔ آپ نے اس کے ملک کو تقسیم کیسے کر دیا؟ آپ نے اس کی ملکیت کو تقسیم کیسے کر دیا کہ رزاق وہ ہے، دستگیر وہ ہے، دینے والا وہ ہے، لینے والا وہ ہے، بچہ دینے والا وہ، جواب دینے والا وہ، کوئی نہیں سوائے اللہ، مالک بھی۔ اور یہ عبادت کس کے لیے خاص؟ لوگ اللہ کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ سے دعا نہیں کرتے، لوگ اللہ کے لیے عبادت تو کرتے ہیں، اس کے سامنے جبین تو جھکاتے ہیں لیکن غیروں کے در پہ جا کے مانگتے ہیں، لوگ اللہ کے لیے عبادت تو کرتے ہیں لیکن غیروں کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، لوگ اللہ کے در پہ آ کے سجدہ تو کرتے ہیں لیکن غیروں کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ ہے یہ شی میں پھلن سی ناو کٹ، ہے یہ گو پھلنس کمس تام بب سن نئی کٹ، ہے یہ گو پھلنس بزرگ سن نئی کٹ، ہے اس زاوی گھر شر یہ میں تھومت امس یت پڑ یہ کرہون یہ پھلن جائے ذبح تو تتن بگراو ماز، ہے یہ میں آز تھمت سہ تہر یت اس ونان ہے یہ میں پھلنس بزرگ سن ناو تھمت، ہے بنم آز مسجد من چائے بچاو کے سری لوگ چائے یہ میں پھلن سن ناو یہ چائے تھمت۔ بھائی کیا کر رہے ہو آپ؟ تو توحید ہی نہیں سمجھ پائے ہو۔ توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادت خالص کس کے لیے؟ اللہ کے۔ قربانی ہو، نظر و نیاز ہو، دعا ہو، استغاثہ ہو، استعانہ ہو، استعاذہ ہو، ہر کوئی عبادت اللہ کے۔ ٹھیک ہے نا؟ للہ تعالی، یہ ساری چیزیں، یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے خاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فاعلم انه لا الہ الا اللہ۔ سری تعریف اللہ تعالیٰ یم اللہ تعالیٰ اس بی موقع کور فراہم اس دتن کی ہشتک توفیق۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب زدنا علما، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بیٹا کل ہم نے جو ٹاپک شروع کیا تھا وہ کس کے بارے میں تھا؟ توحید کے بارے میں۔ ہم نے آپ کو کل کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ، اللہ تعالیٰ شو قرآن اس میں فرماؤن فَعْلَمْ تو ازانیو لا الہ الا اللہ۔ تو پھر ہم نے کل کلمے کے بارے میں کچھ جانا۔ پہلی بات، آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ کل ہم نے کلمے کے بارے میں کیا پڑھا اور کیا جانا؟ کلمے کے کمپوننٹس کتنے ہیں؟ کلمے کے کتنے جز ہیں؟ دو۔ کلمہ کا پہلا جز لا الہ، یہ کس چیز پہ دلالت کرتی ہے؟ نفی یا انکار پہ۔ کلمے کا دوسرا جز الا اللہ، کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ یہ تو یا تو اس بات یا اقرار کہیں گے اس پہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لا الہ کا کیا معنی؟ لا الہ کا معنی کوئی معبود نہیں، کوئی الا اللہ کا معنی سوائے مستثنی، الا اللہ سوائے اللہ، یعنی اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کل یاد رکھا، سمپل ٹرمز میں آپ کو کہوں، آپ نے کل جو پڑھا اور جو یاد رکھا وہ یہ کہ کلمے کے دو کمپوننٹس ہیں۔ ایک تو ہے لا الہ، یہ شو دلالت کرن نفی یا انکار اس پیٹ، الا اللہ یہ شو دلالت کرن اس بات اس پیٹ یا اقرار اس پیٹ۔ is it clear؟ زور سے is it clear؟ چلیے الحمدللہ۔ تو میں نے کل آپ کو ایک کوشچن پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ کل مجھے اس کی ڈیفینیشن آپ بتائیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا توحید کسے کہتے ہیں، توحید کا معنی کیا ہے؟ کسی نے پریپریشن کی ہے اس کوشچن کے حوالے سے؟ یس، مجھے جلدی سے بتائے۔ اس نے بولا کہ توحید کا معنی اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں، اس کی ڈکشنری میننگ جو ہے نا وہ ہے کسی کو ایک ماننا، اخ مان ان کا۔ لیکن اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی کو دیکھیں، ٹیکنیکل میننگ جس کو ہم کہتے ہیں،
ٹھیک ہے نا؟ لغوی معنی الگ ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی، زور سے بولے آپ، لغوی معنی الگ ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی الگ ہوتا ہے۔ اگر لغوی معنی میں دیکھا جائے، ڈکشنری میننگ اگر اس میں پوچھو، کسی کو ایک معنی، لیکن اگر اصطلاحی معنی میں ہم دیکھیں تو اس کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا۔ کس میں؟ اللہ کو ایک ماننا کس میں؟ تین چیزوں میں۔ کتنے چیزوں میں؟ اللہ کو ایک ماننا اس کی ربوبیت میں، اللہ کو ایک ماننا اس کی الوہیت میں، اللہ کو ایک ماننا اس کے اسماء و صفات میں۔ اگر ہم عربی میں اس ٹرم کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں، افراد اللہ عز وجل بما یختص به من الربوبیہ والالوہیہ والاسماء والصفات، یعنی اللہ کو ایک کرنا اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں۔ بیٹا سمپل ٹرمز میں آپ کو سمجھاؤں، ربوبیہ، الوہیہ، اسماء و صفات، یعنی ان تین چیزوں میں اللہ کو، اس کو توحید کہتے ہیں، زور سے بولے آپ، ان تین چیزوں میں اللہ کو ایک ماننا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ This is the complete definition of توحید۔ اللہ کو ربوبیت میں ایک ماننا، اللہ کو الوہیت میں ایک ماننا اور اللہ کو اسماء و صفات میں ایک ماننا۔ اب ممکن ہے آپ کا کوشچن یہ ہو کہ سر ربوبیہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں یہ کوشچن آیا؟ یو بوائز، آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آیا ربوبیہ کسے کہتے ہیں؟ یس، آپ کے ذہن میں آیا ہو میری بچیوں، آپ کے ذہن میں آیا؟ اب آپ کا کوشچن یہ ہو سکتا ہے سر ربوبیہ کیا ہے، الوہیہ کیا ہے اور اسماء و صفات کیا ہے؟ اس کو میں ڈیفائن کروں تو دھیان رکھیں آپ، سب سے پہلے ربوبیہ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، یعنی ربوبیت میں اللہ کو کیا ماننا؟ ربوبیت میں اللہ کو، اللہ کے توحید کو سمجھو۔ یہ دیکھو مشرک کیسے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اسی لیے توحید کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کو توحید کی سمجھ آ گئی تو آپ کامیاب، اگر توحید کو آپ نہ سمجھ پائے تو آپ کی زندگی ذلیل و خوار ہو جائے گی، آپ گمراہ ہو جائیں گے، اور گمراہی کی چند مثالیں تو آج کل ہمیں اچھے سے دیکھنے کو ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، جو اللہ کو ایک نہیں مانتا، وہ ہزار معبودوں کی پرستش کرتا ہے۔ جو اللہ کے توحید کو نہیں سمجھتا وہ گمراہ ہو کے رہ جاتا ہے، کبھی آگ کی پوجا کرتا ہے، کبھی پتھروں کی پوجا کرتا ہے، کبھی کسی اور چیز کی عبادت کرتا ہے، کبھی درخت کو معبود سمجھتا ہے، کبھی کسی اور چیز کو شجر حجر کو معبود سمجھتا ہے کہ نہیں؟ کبھی آگ لے کے چلتا ہے کہ یہی بس، اسی میں شاید اس کو معرفت ملے گی، اسی میں شاید اس کو عرفان ملے گا۔ لیکن اللہ کے توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سمجھیے اپنے رب کے توحید کو، اللہ کو ایک ماننا کتنے چیزوں میں؟ کتنے چیزوں میں؟ کس میں؟ اسماء، سب سے پہلے ربوبیت دیکھتے ہیں۔ ربوبیت کہت چھِ ونان یتھ منٛز أسۍ رب چھُ اکھ مان۔ ربوبیت چھُ ترٛٮ۪ن چیزن ناو، کٔژن؟ افراد اللہ عز وجل بالخلق والملک والتدبیر۔ خلق، ملک، تدبیر، یہ ربوبیت ہے۔ یعنی اللہ کو ایک ماننا کس میں؟ کہ وہ خالق ہے، اللہ کے بغیر کوئی خالق نہیں ہے، یہ ربوبیت۔ اللہ کو ایک ماننا کس میں؟ خالق ہونے میں اللہ کو کیا ماننا؟ اللہ کے بغیر کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ جواب دیجئے زور سے۔ اللہ کے بغیر کوئی مار سکتا ہے؟ اللہ کے بغیر کوئی زندگی دے سکتا ہے؟ زمین کا بنانے والا کون؟ آسمان کا بنانے والا کون؟ انسان کو پیدا کرنے والا کون؟ شجر حجر جمادات نباتات سب کا پیدا کرنے والا کون؟ That's خلق۔ اللہ کو خالق ہونے میں کیا ماننا؟ خالق ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو ربوبیہ کہتے ہیں۔ ربوبیہ کہتے ہیں اللہ کو
مالک ہونے میں ایک ماننا. اگر وہ خالق ہے تو مالک بھی تو وہی ہے. جو پیدا کرنے والا ہے مالک بھی تو وہی ہے نا. اگر پیدا کرنے والا اللہ ہے تو مالک ہونے میں اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے کیا؟ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ Are you getting me? یعنی اگر اللہ خالق ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا، ہر شے کو پیدا کیا، اگر وہ خالق ہے تو کیا جو خالق ہوگا مالک بھی تو obviously وہی ہوگا. کیا خالق ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں اور مالک ہونے میں ہم کسی کو شریک ٹھہرائے؟ یہ ظلم عظیم ہے. یعنی اگر اللہ خالق ہے، خالق ہونے میں اس کا کوئی شریک، تو یاد رکھیے یلن خالق آسنس مز تمس کا شریک، مالک آسنس مز تشن تمس شریک، سوچ مالک تی پانے. اسی کی چلتی ہے زمین و آسمان میں، اس کے بغیر کسی کی نہیں چلتی. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اگر کسی ٹہنی سے پتا گرتا ہے تو یہ بھی اسی کی اجازت اور اسی کے اذن سے گرتا ہے. خود یہ پتا درخت کی ٹہنی سے نہیں گرتا، کیونکہ اس کا خالق کون اور مالک کون؟ اللہ. تو ربوبیت کیا سمجھے آپ؟ یس anybody؟ اللہ کو کتنے چیزوں میں؟ کس میں؟ خالق، مالک اور مدبر، یعنی تدبیر میں اللہ کو ایک ماننا. خالق کون؟ اللہ، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، انسان ہر شے کا پیدا کرنے والا. اگر خالق وہ ہے تو مالک بھی وہی ہے. ہم نے اللہ کے ملک کو تقسیم کر دیا، کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو دستگیر بنا دیا، کسی کو غریب نواز بنا دیا، کسی کو حاجت روا بنا دیا، کسی کو مشکل کشا بنا دیا، کسی کو سخی بنا دیا، کسی کو کچھ اور بنا دیا. ارے بھائی، اگر خالق اللہ ہے تو مالک بھی تو وہی ہے. آپ نے اس کے ملک کو تقسیم کیسے کر دیا؟ آپ نے اس کی ملکیت کو تقسیم کیسے کر دیا کہ رزاق وہ ہے، دستگیر وہ ہے، دینے والا وہ ہے، لینے والا وہ ہے، بچہ دینے والا وہ، جواب دینے والا وہ، کوئی نہیں سوائے اللہ. مالک بھی وہی. اور تدبیر، یہ کائنات ایک نظم کے تحت ہے، ایک پراپر مینجمنٹ کے تحت ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سورج خود سے چڑھتا ہے، خود سے غروب ہوتا ہے، یہ دن آتا ہے، یہ رات آتی ہے. نہیں، اس کے پیچھے ایک منظم تدبیر ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ جواب دیجئے، کیا ہے؟ منظم تدبیر. یہ رات آتی ہے، خود سے نہیں آتی، لانے والی کوئی ذات ہے. کون؟ یہ دن آتا ہے، خود سے نہیں آتا. یہ دن آتا ہے تو کس کی اجازت سے آتا ہے؟ یہ سورج نکلتا ہے، کس کی اجازت سے نکلتا ہے؟ ارے بھائی، اگر اس میں اللہ کی تدبیر نہیں ہوتی تو سورج ریگولرلی ایسے ہی نکلتا، جب مرضی اس کی تب نکلتا. رات کو چاہے مرضی اس کی نکلتا، کبھی دن آتا تو نکلتا ہی نہیں. لیکن یہ ایک پراپر تدبیر کے ساتھ، ایک پراپر مینجمنٹ ہے اس میں. یہ کائنات کا نظام ایک مینجمنٹ کے تحت ہے. یشو نے ہنگ منگئی، اس کے پیچھے ایک مکمل تدبیر ہے. اور وہ تدبیر کرنے والا کون؟ اللہ. اس تدبیر میں بھی اللہ کو اکیلا سمجھنا. یعنی یہ دن کا آنا، یہ رات کا آنا، یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا نکلنا، یہ تاروں کا ٹمٹمانا، یہ تاروں کا چمکنا دمکنا، یہ ایسی نہیں ہے میرے بچوں. یہ بادل کا گرجنا برسنا، بارش کا پڑنا، زمین کا پھٹنا، اناج کا نکلنا، پودوں کا نکلنا، پودوں سے فصل کا پیدا ہونا، پودوں سے یا درختوں سے پھل کا پکنا، یہ سب ایک مکمل تدبیر کے تحت ہے. اور وہ تدبیر کرنے والا کون؟ اللہ. اور اس تدبیر میں اللہ کو کیا سمجھنا؟ ایک سمجھنا. اس کو کہتے ہیں ربوبیہ. اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو مالک ماننا، اور اللہ کو مدبر ماننا. سمجھ آئی بات؟ چلے آگے. توحید کیا ہے؟ رب کو ربوبیہ میں ایک ماننا. توحید کیا ہے؟ رب کو کس میں ایک ماننا؟ الوہیت میں ایک ماننا. اب ہم سمجھتے ہیں الوہیت کس چیز کا نام؟ افراد اللہ عز و جل بالعبادہ. اللہ کو عبادت میں ایک ماننا. اللہ کو کس میں ایک ماننا؟ زور سے. افراد اللہ عز و جل بالعبادہ. اللہ کو عبادت میں ایک ماننا. یعنی رب شن عبادت اس میں شریک. اللہ کو عبادت میں کوئی شریک ہے؟ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہے؟ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کسی اور سے ہم دعا کر سکتے ہیں؟
نہیں، ہم اللہ سے حاجت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے رزق مانگتے ہیں، ہم اللہ سے پریشانیوں کا حل مانگتے ہیں، ہم اللہ سے غموں اور تکلیفوں سے نجات مانگتے ہیں۔ کسی اور سے مانگ سکتے ہیں؟ ایک زبان میں بولے آپ، مانگ سکتے ہیں؟ نہیں مانگ سکتے، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف کون؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو تو پیدا ہی کیا اسی مقصد کے لیے کہ وہ کس کی عبادت کرے؟ اللہ کی عبادت کرے، لیکن جنوں اور انسانوں نے اس مقصد کو پس پش چھوڑ دیا، پس پش ڈال دیا۔ جن اور انسان اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت میں لگ گئے، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب آپ اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو یاد رکھے دو چیزوں کی عبادت کرو گے۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو کتنوں کی عبادت کرو گے؟ کتنوں کی؟ یا تو اپنے نفس کی عبادت کرو گے۔ ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفسوں کو، جنہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اپنے نفس کی، اور جو نفس کی عبادت کرتا ہے وہ گمراہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اگر وہ نفس کی عبادت نہیں کرے گا تو پھر وہ شیطان کی عبادت کرے گا۔ کس کی عبادت کرے گا؟ اور شیطان کے بارے میں قرآن کا حکم ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے، شیطان کھلا دشمن ہے آپ کا، اور جو شیطان کی عبادت کرے گا اس کے پیچھے چلے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں کمپلیٹ توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس ڈیفینیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو ربوبیہ میں ایک ماننا، ربوبیہ تین چیزوں میں، خلق، ملک اور تدبیر۔ اللہ کو الوہیہ میں ایک ماننا، الوہیہ کا معنی کیا؟ عبادت۔ اللہ کو کس میں ایک ماننا؟ کس میں؟ عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اور عبادت نام صرف نماز کا نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے اور اس دماغ میں اس کو بٹھائیے۔ عبادت صرف نام نماز کا نہیں ہے، عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ کوئی مجھے آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ anybody among boys get up جلدی۔ ویری گڈ، کسی حد تک تو اس نے بہت اچھا اس کو واضح کیا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب دیکھیں عبادت کن چیزوں کا نام ہے؟ عبادت نماز کو بھی کہتے ہیں، عبادت روزوں کو بھی کہتے ہیں، عبادت حج کو بھی کہتے ہیں، عبادت زکوٰۃ دینے کو بھی کہتے ہیں، عبادت خوف کو بھی کہتے ہیں، عبادت نظر و نیاز کو بھی کہتے ہیں، عبادت قربانی کو کہتے ہیں، عبادت خوف کو کہتے ہیں، عبادت استغاثہ کو کہتے ہیں، عبادت استعانہ کو کہتے ہیں، عبادت استعاذہ کو کہتے ہیں، عبادت امید کو کہتے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جہاں کہیں بھی اللہ کے ساتھ آپ کی وابستگی ہو، ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہر اس چیز سے جس سے اللہ راضی ہو، ہر اس عمل سے جس سے اللہ راضی ہو، وہ عبادت۔ وہ کیا ہے؟ اور یہ عبادت کس کے لیے خاص؟ لوگ اللہ کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ سے دعا نہیں کرتے، لوگ اللہ کے لیے عبادت تو کرتے ہیں، اس کے سامنے جبین تو جھکاتے ہیں لیکن غیروں کے در پہ جا کے مانگتے ہیں، لوگ اللہ کے لیے عبادت تو کرتے ہیں لیکن غیروں کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، لوگ اللہ کے در پہ آ کے سجدہ تو کرتے ہیں لیکن غیروں کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ ہے یہ شی میں پھلن سی ناو کٹ، ہے یہ گو پھلنس کمس تام بب سی نئی کٹ، ہے یہ گو پھلنس بزرگ سی نئی کٹ، ہے اس زاوی گھر شُر یہ میں تھومت امس یت پٲٹھۍ یہ کرہون اس پھلن جایہِ ذبح تہٕ تتٮ۪ن بٲگراوو ماز، ہے یہ میں آز تھٔمٕژ یہِ سۄ تٔہر یتھ أسۍ ونان چھِ، ہے یہ میں پھلٲنِس بُزرگہٕ سٕنٛدِ ناو تھٔمٕژ، ہے بہٕ نِمے آز مسجد منٛز چاے، بہٕ چاوکھ ہے سٲری لُکھ چاے، یہ چھے میں پھلٲنِس سٕنٛدِ ناو یہ چاے تھٔمٕژ۔ بھائی کیا کر رہے ہو آپ؟ تو توحید ہی نہیں سمجھ پائے ہو۔ توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عبادت خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قربانی ہو، نظر و نیاز ہو، دعا ہو، استغاثہ ہو، استعانہ ہو، استعاذہ ہو، ہر کوئی عبادت اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ للہ تعالی، یہ ساری چیزیں، یہ ساری عبادت ہے اللہ کے لیے خاص۔ تو توحید نام ہے ربوبیت کا۔ ربوبیت میں کتنی چیزیں؟ کیا کیا؟ خلق، ملک، تدبیر۔ الوہیہ میں کیا؟ عبادت۔ اب بچا اسماء و صفات۔ بس لاسٹ 5 منٹس میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اب بچا اسماء و صفات۔ اسماء و صفات میں اللہ کو ایک ماننا یہ توحید ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اچھے اور بہترین نام کس کے؟ رحمان کس کا نام؟
رحیم کس کا نام؟ یہ سارے اچھے اچھے نام اللہ کے، سارے اچھے اچھے نام اللہ کے، اور آپ انہی ناموں سے اللہ کو پکارو۔ اللہ کے جتنے بھی نام قرآن میں آئے ہیں یا احادیث میں آئے ہیں، اور جتنی بھی صفات ہیں اللہ کی قرآن میں مذکور ہیں، ان ناموں اور ان صفات کو ویسے ہی ماننا جیسے ان کو بیان کیا گیا۔ سری بہترین ناو تو سری بہترین صفات خاص کر ان کم سند خاطر اللہ تعالیٰ سند خاطر، جیسے میں آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ تعالیٰ چھو سمیع، سو چھو بوزن۔ اللہ تعالیٰ کیا چھو؟ بیٹا یہ نکتہ سمجھو، کیونکہ اسماء و صفات میں بہت ساری جماعتیں گمراہ ہو گئی۔ مرجیہ، معتزلہ، جہمیہ، معطلہ، قدریہ، جہمیہ، یہ ساری ایسی جماعتیں جو گمراہ ہو گئی۔ اس میں اختلاف کیا، کس میں؟ اسماء و توحید ربوبیہ کو مانا، الوہیہ کو مانا، لیکن اسماء و صفات میں وہ بگڑ گئے۔ ان کو اسماء و صفات کا ٹاپک ہی سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے اس میں یا تو تعویل کی، یا تو مشابہت وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یا تو مثالیں قائم کی۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ چھو سمیع، اللہ تعالیٰ کیا چھو؟ بے چھو علیم، رب چھو بوزن تت وچھن تہ، اللہ تعالیٰ چھو بوزن تت وچھن تہ۔ اخ نفر چھو دپن کیا رب سن بوزن چھا تتھائی پڑ یت پڑ انسان سن بوزن چھو؟ نعوذ باللہ۔ کیا رب سن وچھن چھا تتھائی پڑ یت پڑ انسان سن وچھن چھو؟ نعوذ باللہ۔ یہ چھن تت پڑ۔ سنیے میری بات، بیک وقت اگر اس نش اخ نفر کلام کرے ہم اچھے سے سن پاتے ہیں، اگر ز نفر کرن بیک وقت کلام تھوڑا سا تو سن پاتے ہیں، اگر 4-5 اکوٹے کات کرن ہمیں سمجھ آتا ہے، ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھو بیک وقت تمام لوکن ہند بوزن، تو اس کا سننا اور ہمارا سننا برابر، اس کا سننا ویسا جیسے اس کے لائق، ہمارا سننا ویسا جیسے ہمارے لائق۔ اس بیک وقت ایک چیز پر فوکس کرے، ہم یہاں سے دیکھیں آگے ہمارے دیوار لگا ہوا ہے۔ اب کوئی اللہ کا بندہ آپ میں سے کھڑا ہو کے کہے گا کہ دیوار کے اس پار ابھی کیا ہو رہا ہے، ابھی لال چوک میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے؟ Can anybody tell me کہ ابھی کیا ہو رہا ہے باہر؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا دیکھنا محدود ہے، 4 دیواری میں ابھی مقید ہے، قید ہے، اس سے ہم باہر ابھی دیکھ نہیں سکتے۔ تو کیا ہمارا دیکھنا اور اللہ عز و جل کا دیکھنا برابر ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ شو بیک وقت سیرنی چیزن پر نظر تھے، اس کا دیکھنا ویسا جیسے اس کے لائق، ہمارا دیکھنا ویسا جیسے ہمارے۔ اسی لیے اسماء و صفات کا جو ٹاپک ہے نا، اس میں آپ اتنا سمپل سا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سن خاطر چھ سری بہترین نام اور سری بہترین صفات چھ خاص تم سندے خاطر۔ یم صفات قرآنس مز مذکور چھ، یم صفات نبی علیہ السلام بیان کر، اس چھ تمن پر تتھائی پٹ ایمان یت پٹ اس ون آو، نہ چھ تمن مز تعویل کرن، نہ چھ کانٛہہ مثال دیون، نہ چھ تمن کانٛہہ تشبیہ دیون، اس چھ تم تتھائی پٹ مانن یت پٹ تم قرآن و سنت مز بیان آئے کرن۔ اور ہمارا ایمان ہے اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ عرش پہ نزول کرتا ہے۔ یم چھنا اس پتہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہے۔ کیا اللہ کا ہاتھ اور نعوذ باللہ اور ہمارا ہاتھ برابر ہے؟ جو لوگ گمراہ ہوئے انہوں نے ایک امیج سی قائم کی اپنے ذہن میں، جیسے ہمارے ہاتھ ویسے اللہ کے ہاتھ، لیکن رب چھو دپن میں چھو اتھ مگر میں چھو دونوے دچھین اتھ، اب کیسے ہیں ہم نہیں جانتے، ہمیں اس کے بارے میں علم اور سوال کی اجازت بھی نہیں ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں، کسی اور چیز کے جیسے ہیں، کیسے ہیں؟ سوال اس میں کرنا ہی بدعت ہے۔ والایمان بہ واجب، اس پہ ایمان لانا کیا ہے؟ کیف المجہول، لیکن کیفیت ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہے، ہمیں پتہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں ہم نہیں جانتے۔ یہ اسماء و صفات کا ڈسکشن بڑا پیچیدہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی لیول بڑی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھاتا، لیکن ابھی اتنا آپ کے لیے کافی ہے۔ جتنے بہترین نام ہے وہ کس کے لیے خاص، اور جو صفات قرآن میں مذکور ہے، جو صفات محمد الرسول اللہ نے بیان کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان صفات کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ کے لائق اور اس کے زیبا، ہم اس میں کوئی تعویل نہیں کرتے۔ اشن تخمز کا مثال قائم کرنا کا تشبیہ دیون۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا ہمارا ٹاپک رہے گا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ، تو اسی کے بارے میں کل ہم پڑھیں گے اس کلمے کے 8 شرائط۔ کتنے؟ آج آپ نے توحید کی ڈیفینیشن ایسے ہی سمجھی؟ چلیے that's it, that's all for today. Thank you, جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔